نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ قرآن سے مستفید ہو رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہی یقین ہمیں آگے بڑھنے کی جو ہے وہ شوق دلاتا ہے، رغبت دلاتا ہے کہ قرآن سن رہے ہیں، سب کو سن رہے ہیں اور سب محبت سے سن رہے ہیں اور آپ سننا چاہتے ہیں تو ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ آسانی پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ سورہ بقرہ پہلا پارہ، لفظی ترجمہ۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لی، ضلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما پس نہیں رابحت نفع دیا، تجارتہم ان کی تجارت نے، وما اور نہیں کانوا وہ تھے مہتدین کے راہ پانے والے۔ اللہ نے ان کی تجارت کو گھاٹے اور خسارے والی بنایا، تو یوں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بد نصیب تجارت کے اصولوں سے واقف ہی نہ تھے۔ ان کے اندر سے یہ صلاحیت مسلوب تھی کہ وہ نفع اور نقصان، خیر اور شر، نور اور ظلمت اور ہدایت اور گمراہی میں تمیز کر پاتے۔ کس قدر بے بس انسان لگ رہا ہے یہ کہ جس کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا خرید لیا، کیا بیچ دیا اور اس کے بدلے میں کیا لے لیا۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے کہ جب آپ بازار سے سونا سمجھ کر کوئی چیز خرید کے لائیں، کوئی جیولری لے کے آئیں، گھر آ کے آپ کو پتہ چلے کہ وہ سونا تو وہ تھا ہی نہیں، تو بتائیں کہ آپ کا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں نے اتنی وہ مشکل سے کمائی گئی جو میرے پیسے تھے، جو میری کمائی تھی، وہ میں نے اس چیز پر لگائی اور پتہ چلا کہ یہ تو سونا ہی درست نہیں، یہ تو سونا ہے ہی نہیں۔ تو جیسے ہم نے پہلے پڑھی آیت، سورۃ انعام کی جو آیت تھی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ نصیحت کو بھول گئے تھے تو پھر کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیروں نعمتیں عطا کر دی تھیں، کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ جن پر نعمتیں اترتی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑے ہی صاحب نصیب ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہوا ہے اور اللہ اس سے بڑا ہی راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی مال اور اولاد سے نوازا ہوا ہے۔ اور جب یہ آیات ہم اس طرح کی جب سنیں گے، پڑھیں گے، تو ہمیں سب سے پہلے تو صبر آئے گا، اس کے بعد پھر ہمیں بات کی سمجھ بھی آئے گی کہ یہ مال جو ہے، اگر تو آپ پر جو بتا دیا گیا ہمیں کہ اگر تو تم یہ دیکھنا چاہو کہ تمہارا کوئی بھی نیک اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا کہ نہیں کیا، اس سے آپ نماز کو ہی مراد لے لیں۔ جیسے آپ نے نماز پڑھ کر آپ فارغ ہوئے اور جب آپ بیٹھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنے لگ گئے اور آپ کا انتظار شروع ہو گیا کہ اب دوسری بھی اذان ہو تو پھر میں دوسری نماز بھی پڑھوں، اگلی نماز بھی، تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نماز اللہ نے قبول کر لی اور پسند کر لی، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگلی نماز کے انتظار کے لیے بٹھا دیا۔ تو کیا حال ہوگا اس شخص کا کہ جس کو یہ پتہ چلے کہ میں نے کیا بیچا تھا اور کیا اس کے بدلے میں مجھے ملا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں دیا، اور یہ بد نصیب لوگ ہیں، اور ان کو یہ تجارت کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ ہم نے پچھلے آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ اپنا مال میرے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں، میں ان کو جمع کر لیتا ہوں اور کئی گنا بڑھا کے ان کو قیامت کے دن انشاءاللہ ان کو اجر ملے گا اس چیز کا۔ تو یہاں پر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ بازار سے شاپنگ کر کے لوٹیں اور آپ پسند کی چیزیں خریدتے گئے اور اپنے اس بیگ میں ڈالتے چلے گئے، گھر آ کر آپ نے دیکھا کہ وہ تھیلا تو خالی ہو گیا، اس لیے کہ اس تھیلے میں سوراخ تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ کی پسندیدہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ
وہ راستے ہی میں کہیں گر گئیں۔ کوشش کریں اپنا تھیلا پائیدار بنائیں، اپنے نیک اعمال کو جب جمع کریں تو اس کی حفاظت بھی کریں۔ جب کوئی نیکی کا کام کریں تو زیادہ ڈریں، اس لیے کہ نیکی کر لینا اگر آسان ہے تو اس کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد کرے، آمین۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیات میں اس لیے کرتی ہوں سینڈ تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر پڑھ سکیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اس کی محبت میں، اس کے پیار میں ہم یہ سنتے ہیں، اس سے ڈرتے ہوئے سنتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا، کیا حکم دیا اور کیا ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عامل لوگوں میں فرمایا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔